ٹرمپ کی طرف سے اب ایران کو صفحہ ہستی سے مٹانے کی جو بات کی گئی تھی اس میں چند گھنٹے رہ گئے ہیں۔ ٹرمپ صاحب کی طرف سے کہا گیا تھا کہ منگل کی رات کو ایران پر حملہ کر دیا جائے گا اور ایران کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا جائے گا، ایران کو جہنم میں دھکیل دیا جائے گا اگر ایران کی طرف سے آبِ ہرمز نہ کھولی گئی۔ اور ایران نے کہا ہے کہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، اور پاکستان کی طرف سے بھی بڑی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ پاکستان کی طرف سے کئی تجاویز سامنے رکھی گئی ہیں کہ 45 دن کے لیے جنگ بندی کر دی جائے اور 15 دن میں ان دونوں کے مابین مذاکرات ہو جائیں، اور اس وقت تک جب یہ مذاکرات ہو رہے ہوں اور جب تک یہ جنگ بندی ہو، ایران کی طرف سے آبِ ہرمز کو کھول دیا جائے۔ ایران کی طرف سے یہ باتیں سنی گئی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کی طرف سے یہ بھی تجویز دی گئی کہ وزارت خارجہ کی طرف سے اس کی تصدیق نہیں کی گئی، بلکہ وزارت خارجہ کی طرف سے کہا گیا ہے کہ احتیاط لازم ہے۔ لیکن رائٹر کی طرف سے کہا گیا، یہ عالمی خبر رساں ایجنسی ہے، اس کی طرف سے کہا گیا کہ پاکستان نے بڑی بھاگ دوڑ کر کے یہ معاملہ طے کرنے کی کوشش کی ہے، اور یہ بھی پاکستان کی طرف سے تجویز دی گئی ہے کہ یورینیم جو ہے ایران اپنا ایٹمی پروگرام بند کر دے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کی طرف سے دیگر تجاویز بھی دی گئی ہیں، اور یہ سارا کچھ کس کی طرف سے کیا جاتا رہا۔ رائٹر کا یہ کہنا ہے کہ فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب پوری رات ایران کے ساتھ بھی، امریکہ کے ساتھ بھی، ویٹکوف کے ساتھ بھی ان کی بات چیت ہوتی رہی، اور اس کے ساتھ ساتھ عراقچی صاحب جو ایران کے وزیر خارجہ ان کے ساتھ بھی پوری رات ان کی گفتگو ہوتی رہی۔ لیکن ایران کی طرف سے کہا گیا ہے کہ آپ کی بہت سی باتیں ماننے کے لیے تیار ہیں، لیکن آبِ ہرمز مستقل طور پر تبھی کھلے گی جب مستقل ایک معاہدہ ہو جائے گا، ایک ڈیل ہو جائے گی، معاملہ طے ہو جائیں گے۔ اس سے پہلے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اور ایک اخبار کی طرف سے یہ سرخی لگائی گئی ہے کہ پاکستان نے جس طرح سے جنگ بندی کی کوشش کی، ایران کی طرف سے پاکستان کی تجاویز کو مسترد کر دیا گیا ہے۔ ایسا نہیں لگتا کہ ایران کی طرف سے کلی طور پر پاکستان کی تجاویز کو مسترد کر دیا گیا ہو۔ بات ہم نے شروع کی تھی کہ ٹرمپ کی طرف سے کہا گیا کہ ایران کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا جائے گا اگر ایران نے آبِ ہرمز نہ کھولی، اور کل ٹرمپ کی طرف سے کہا گیا تھا کہ پیر کی رات کو میں ایک پریس کانفرنس کروں گا جس میں میں بہت سی باتیں بتاؤں گا، اور انہوں نے پریس کانفرنس کر دی، لیکن اس میں ان کی طرف سے یہی کہا گیا ہے کہ میں نے جو ڈیڈ لائن دی ہے اس پر میں اب بھی قائم ہوں، اور ان کی طرف سے یہ بھی کہا گیا کہ کئی ممالک کی طرف سے ثالثی کی کوششیں ہو رہی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ٹرمپ نے اور بھی بہت سی باتیں کی ہیں، لیکن ان میں خاص بات یہی ہے کہ ایران کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا جائے گا، اور ٹرمپ صاحب کی طرف سے پہلے کہا گیا تھا کہ سوموار کی رات کو میں حملہ کر دوں گا، پھر انہوں نے کہا کہ مزید 24 گھنٹے دے دیتا ہوں، گویا کہ انہوں نے ایرانیوں کو 24 گھنٹے دے دیا، ادروائز تو کل ہی ایران کی تباہی ہو جانی تھی۔ لیکن ان کے 24 گھنٹے دینے کے بعد آج ایران کی امریکہ کے کہنے کے بلکہ ٹرمپ کے کہنے کے مطابق جس طرح سے انہوں نے کہا ہے کہ ایران کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا جائے گا، تو آج کی رات ایران کی ٹرمپ صاحب کے کہنے کے مطابق دنیا میں آخری رات ہے، اور آج رات کو ٹرمپ جس طرح سے کہتے ہیں ایران کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا جائے گا۔ پنجابی میں ایک محاورہ ہے کہ کاواں دے کہن تے ٹور نہیں مردے، اس کا مطلب یہ ہے کہ کووں کی خواہش پر، ان کے کہنے پر ڈنگر نہیں مرتے، جانور نہیں مرتے۔ یہ کیوں کہا جاتا ہے؟ اس لیے کہا جاتا ہے کہ دیہات میں کبھی ہوا کرتا تھا، آج بھی خال خال ہوتا ہے، جیسے کوئی جانور مر جاتا تھا، مثلا کوئی بھینس مر گئی، کوئی بھیڑ مر گئی، بکری مر گئی، بیل مر گیا، اس طرح کا کوئی جانور مر گیا، مرنے کے بعد اس کو کسی کھیت میں پھینک دیا جاتا تھا، وہاں پہ کتے بھی جاتے تھے، وہاں پہ چیلیں بھی آتی تھی، وہاں پہ کوے بھی آتے تھے اور اس کو نوچ کے کھا جاتے تھے۔ اس لیے یہ محاورہ بن گیا کہ کووں کے کہنے پر ڈنگر یا جانور نہیں مرتے۔ اسی طرح سے ٹرمپ صاحب کی طرف سے جو خواہش کا اظہار کیا گیا، ان کی طرف سے جس طرح سے دعویٰ کیا گیا، ان کی طرف سے جس طرح سے دھمکیاں دی گئی ہیں کہ ایران کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا جائے گا، تو آپ یوں سمجھ لیں کہ یہ ٹرمپ کی نہیں بلکہ ایک کوے کی خواہش ہے، کاں کی خواہش ہے کہ جانور مرتے رہیں اور ہم کھاتے رہیں۔ تو دیکھتے ہیں کہ آج کی رات کیسے ایران پر گزرتی ہے۔ ٹرمپ کی طرف سے یاد بات نہیں کی گئی، بلکہ کئی ہفتے پہلے سے ان کی طرف سے یہ کہا گیا تھا کہ ایران کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا جائے گا، اور انہوں نے 2-3 روز قبل یہ کہا کہ اگر ایران کی طرف سے ہمارا یہ
مطالبہ نہیں مانا جاتا تو پھر کوئی بھی ایران کا پل سلامت نہیں رہے گا۔ اب انہوں نے کہا کہ ایران کو ختم کر دیا جائے گا، دنیا سے ہی اٹھا دیا جائے گا۔ تو کیا اس دوران ایران بالکل خاموشی سے بیٹھا انتظار کر رہا ہے کہ امریکی آئیں اور ہمیں صفحہ ہستی سے مٹا کے چلے جائیں؟ ان کی طرف سے بھی کوئی نہ کوئی تو تیاری کی گئی ہوگی، اور ٹرمپ صاحب کی طرف سے ایران کو کس طرح سے صفحہ ہستی سے مٹانا ہے۔ ادھر حامد میر صاحب کی طرف سے کہا گیا، ان کو انفارمیشن نہ جانے کہاں سے ملی ہے، انہوں نے کہا ہے کہ شمالی کوریا کی طرف سے ایران میں وہ میزائل پہنچا دیے گئے ہیں۔ یہ نہیں کہ پہنچائے جا رہے، بلکہ انہوں نے کہا کہ وہ میزائل ایران میں پہنچا دیے گئے ہیں جو امریکہ تک بھی مار کر سکتے ہیں۔ اگر ایسا ہی ہے تو پھر آپ اندازہ کر لیجئے کہ ایران امریکہ کے ساتھ کیا کر سکتا ہے۔ اگر ان کے پاس میزائل موجود ہوئے تو وہ امریکہ تک پہنچانے میں اور امریکہ کو نشانہ بنانے میں، وہاں تک داغنے میں ایک لمحے کی بھی تاخیر نہیں کریں گے۔ مجھے نہیں لگتا کہ ایران کے پاس آج سے پہلے شمالی کوریا کے ایسے میزائل آ چکے ہیں، اور ادھر ٹرمپ کی اپنی صدارت بھی خطرے میں پڑ گئی ہے۔ کل بھی ہم نے آپ کے سامنے رکھا تھا کہ کس طرح سے امریکہ کے ان کے مخالف سیاستدانوں کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ یہ ٹرمپ تو پاگل ہو گیا، اس کو پاگل خانے میں ہونا چاہیے، اور کچھ کی طرف سے یہ بھی کہا گیا، ان میں مرفی بھی شامل ہیں، ان کی طرف سے کہا گیا ہے کہ آئین کے آرٹیکل 25 کے تحت ان کو کابینہ کی طرف سے برطرف کر دیا جانا چاہیے۔ کابینہ کی اکثریت اگر یہ فیصلہ کر لے کہ صدر صاحب کی ذہنی حالت درست نہیں ہے تو ان کو پھر گھر بھجوا دیا جاتا ہے یا پھر پاگل خانے پہنچا دیا جاتا ہے، تو صدر کی جگہ پھر نائب صدر لے لیتے ہیں۔ اگر ایسا ہو جاتا ہے، کابینہ ٹرمپ کی کابینہ اگر یہ فیصلہ کر دیتی ہے، اس کی اکثریت یہ کہہ دیتی ہے کہ یہ ٹرمپ صاحب اس قابل نہیں رہے ذہنی طور پر یا پھر جسمانی طور پر، جسمانی طور پر تو ان کو کوئی عارضہ نہیں ہے، لیکن ذہنی طور پر یہ کہا جا سکتا ہے کہ وہ اس قابل نہیں رہے کہ امریکہ کو لیڈ کر سکیں، لہٰذا ان کو گھر بھجوا دیا جائے اور ان کی جگہ پھر جے ڈی وینس صاحب جو آج نائب صدر ہیں وہ صدر بن جائیں گے۔ بہرحال اس کو دیوانے کا خواب بھی کہا جا سکتا ہے، تاہم اس کو حقیقت کا رنگ بھی دیا جا۔ دیکھتے ہیں کہ امریکی اس حوالے سے کیا کرتے ہیں۔ ادھر بشرا بی بی اور عمران خان کا کیس بھی ہے۔ کل بھی یہ کیس جسٹس ڈوگر کی عدالت میں لگنا تھا، لیکن ڈوگر صاحب کسی بہانے سے کل نہیں بیٹھے اور تحریک انصاف کے لوگ وہاں پہ گئے، ان کے وکلا وہاں پہ گئے تو پتہ یہ چلا کہ ترکیہ کے چیف جسٹس صاحب پاکستان آئے ہوئے اور ان کے آنر میں، ان کے اعزاز میں یحییٰ فریدی صاحب جو پاکستان کے آخری چیف جسٹس ہیں، ان کی طرف سے کوئی زہرانہ دیا گیا ہے یا پھر نذرانہ دیا گیا، بہرحال جو کچھ بھی دیا گیا ان کے آنر میں ایک تقریب تھی جس میں ڈوگر صاحب بھی چلے گئے اور انہوں نے اس کیس کو اسی دن کے لیے مؤخر نہیں کیا، حالانکہ 2-2.5 گھنٹے کے بعد دوبارہ سے کیس وہ سن سکتے تھے، لیکن ان کی طرف سے اگلے حکم تک اس کو ملتوی کر دیا گیا۔ لیکن جب تحریک انصاف کی طرف سے شدید احتجاج کیا گیا، علیمہ خانم کی طرف سے کہا گیا کہ اگر اگلی ڈیٹ نہیں دی جاتی تو ہم اس وقت تک یہیں پہ بیٹھے ہوں، اور وہاں پہ دھرنا دے دیا گیا۔ تو اس کے بعد پھر سرفراز ڈوگر صاحب کی عدالت کی طرف سے یہ کہا گیا کہ کل کیس سن لیں گے۔ کل کا مطلب یہ ہے کہ آج انہوں نے کیس سننا ہے، اور آپ اپنی تصوراتی آنکھ سے دیکھیے کہ جسٹس ڈوگر صاحب کی طرف سے آستینیں چڑھانا شروع کر دی گئی ہیں، کیونکہ جسٹس ڈوگر صاحب باقاعدہ اس میں ایک فریق کے طور پر نظر آتے ہیں، اور وہ عمران خان کو، بشرا بی بی کو کسی قسم کا کوئی بھی ریلیف دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ کل کیس کی سماعت ہو جاتی یا آج ہو جائے یا کل ہوگی، تب بھی کوئی ریلیف ملنے کا امکان نہیں۔ بہرحال تحریک انصاف کی طرف سے اپنی ذمہ داری پوری کی جا رہی، وہ عدالتوں سے ہی انصاف کی توقع رکھتے ہیں، یہاں سے انصاف نہیں ملتا تو پھر سپریم کورٹ چلے جائیں گے، اور سپریم کورٹ بھی حاجی امین الدین ملتانی کے سامنے جائیں گے تو ایسا ہی ان کے ساتھ ہوگا جیسا کہ جج ارجمند شاہین کی طرف سے کیا جاتا رہا۔ سوری، یہ ارجمند شاہین نہیں ہے بلکہ شاہ رخ ارجمند، یا جو بھی ایسا ہی ان کا نام ہے۔ تو ایسے ہی فیصلے عمران خان کے لیے آنے ہیں، وہ شاہ رخ ارجمند کی عدالت ہو، وہ ہمایوں دلاور کی عدالت ہو، یا پھر عامر فاروق کی عدالت ہو، یا جسٹس ڈوگر کی عدالت ہو، یا پھر جسٹس امین الدین ملتانی کی سپریم کورٹ ہو، عمران خان کو انصاف ملتا ہوا سرے دست نظر نہیں ہو۔ لیکن ہو سکتا ہے کہ یکدم ایسی کوئی صورتحال آ جائے کہ عمران خان کو اسی طرح سے انصاف مل جائے جس طرح سے آصف علی زرداری کو، جس طرح سے میاں نواز شریف کو، اور جس طرح سے میاں شہباز شریف کو اور مریم نواز شریف صاحبہ کو انصاف مل چکا ہے۔ جیسے ڈوگر صاحب کی عدالت اب تک لگ چکی ہوگی،
लेकिन उससे इमरान खान के हवाले से किसी उम्मीद की तवक्को नहीं की जा सकती। एक मिक्स मसाला सेनेटर हैं, उनकी तरफ से कहा गया है कि अली परवेज के असासों की FIA और FBI को तहकीकात करनी चाहिए। ये उनकी तरफ से क्यों कहा गया है? क्योंकि पाकिस्तान में जिस तरह से पेट्रोलियम की कीमतें बढ़ाई जा रही हैं और उसमें कितना ज्यादा इजाफा किया जा रहा है, उनकी तरफ से शायद इसलिए कहा गया है कि इस बंदे के असास से चेक किए जाए कि उसमें कितना ज्यादा इजाफा हो गया और जो कि हमारे सिस्टम में पेट्रोलियम की कीमतों में इजाफे की वजह से खराबी आई है उसका भी जायजा लिया जाए। ये सेनेटर कौन है? ये सैफुल्लाह अब्दो साहब हैं। आपको याद होगा कि नवंबर 2025 में 27वीं आईनी तरमीम पास की गई थी, मंजूर की गई थी। उसके लिए हुकूमत के पास लोग पूरे नहीं थे, तो वैसे लोगों को फिर तहरीक इंसाफ से अपनी तरफ लाया गया। उनमें एक ये थे और एक जमीयत उलमा इस्लाम के भी सेनेटर थे। इन्होंने वोट दिया और वो तरमीम पास हो गई। इस पर तहरीक इंसाफ की तरफ से सैफुल्लाह अब्दो के खिलाफ शदीद रद्द-ए-अमल आया और इनको कहा गया कि आप इस्तीफा दे दें और तहरीक इंसाफ की तरफ से बाकायदा इस हवाले से कानूनी कार्रवाई भी की गई और सेनेट के चेयरमैन को भी लिख दिया गया कि इस बंदे को फारिग किया जाए। और इन्होंने जैसे ही वोट दिया, इन्होंने कहा कि मैं आज अगर वोट दे रहा हूं तो फील्ड मार्शल की वजह से दे रहा हूं, इस हुकूमत को नहीं दे रहा। साथ ही उन्होंने कहा कि मैं इस्तीफा देता हूं। उन्होंने इस्तीफा देने का ऐलान किया और उसी मौके पर यूसुफ रजा गिलानी साहब इजलास की सदारत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि आप इस्तीफा देंगे तो हम आपको दोबारा ले आएंगे। इस पर भी तहरीक इंसाफ की तरफ से शदीद रद्द-ए-अमल का इजहार किया गया और फिर यूसुफ रजा गिलानी साहब की तरफ से दोबारा इनको लाने की बजाय उनका इस्तीफा मंजूर नहीं किया गया और उनको एक कमेटी का चेयरमैन बना दिया गया है। शायद ये खजाना की कमेटी है या फिर झैली कमेटी है। उसी कमेटी के इजलास के दौरान इनकी तरफ से कहा गया कि अली परवेज के सासों की भी जांच पड़ताल की जाए और ये जांच पड़ताल कौन करे? ये जांच पड़ताल करे FBI और FIA। देखते हैं कि इनके कहने पर जांच पड़ताल होती है या नहीं होती। लेकिन ये बात साबित हो गई है कि इमरान खान के साथ जो बंदा रह चुका होता है उनके अंदर का इमरान खान किसी वक्त भी जाग सकता है और इनके अंदर का इमरान खान जाग गया और उन्होंने हुकूमत का हिस्सा होते हुए भी ये कह दिया कि अली परवेज के साथ से चेक किए जाएं, जांच पड़ताल की जाए कि इनके पास कहां से पैसा आया और कहां से आ रहा है। देखते हैं कि हुकूमत इसको किस तरह से लेती है, कहीं इनकी भी छुट्टी तो नहीं करवा दी जाती। मरियम नवाज के खिलाफ ट्वीट करने वाले क्रिकेटर को टीम से निकाल दिया गया, बल्कि उनको टूर्नामेंट से ही निकाल दिया गया और कहा गया है कि उनको कराची में इंजरी हो गई थी तो लिहाजा वो टूर्नामेंट में हिस्सा नहीं ले सकते। नाज़रीन, आपको याद होगा कि PSL ये 3 मई तक जारी रहना है। 3 मई को लाहौर में इसका फाइनल होना है और इसके मैच लाहौर में हो रहे हैं और कराची में हो रहे हैं। तो इनके बारे में कहा गया कि इनको इंजरी हो गई, इसलिए अगला वो कोई भी मैच नहीं खेलेंगे। इन्होंने मरियम नवाज शरीफ साहिबा के खिलाफ एक ट्वीट भी किया था जिस पर इनको 2 करोड़ रुपए जुर्माना हुआ था। उसमें इनकी तरफ से कहा गया था कि ये कोई मलका आलिया है कि ये लाहौर स्टेडियम में आती हैं और इनको इतना ज्यादा प्रोटोकॉल दिया जाता है। तो मलका आलिया की तरफ से इनको क्यों इतना ज्यादा प्रोटोकॉल दिया गया है? इनकी तरफ से ये ट्वीट किया गया और इन्होंने कहा कि मैंने ये ट्वीट नहीं किया, मेरे सोशल मीडिया मैनेजर की तरफ से ऐसी गलती की गई। इन्होंने माफी मांग ली, लेकिन इसके बावजूद इनको 2 करोड़ रुपया जुर्माना कर दिया गया। अब ये खबर सामने आई है कि इनको इंजरी हुई है और इनको टूर्नामेंट से ही निकाल दिया गया है। ये PSL का कोई भी मैच नहीं खेल सकेंगे। इसके पीछे गेम क्या है? क्या यही हकीकत है कि इनको इंजरी हुई है और इनको टूर्नामेंट से और टीम से निकाल दिया गया है? तो दुआ करते हैं अगर इनको इंजरी हुई है तो फिर नसीम शाह को अल्लाह ताला सेहत अता फरमाए और ये भी हो सकता है कि नसीम शाह पर इतना ज्यादा दबाव हो कि उन्होंने ही खेलने से इनकार कर दिया हो। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।